دل کرتا ہے تیری زلفوں سے کھیلوں، دل کرتا ہے تجھے باہوں میں لے لوں۔ پورے کمرے میں ادھر سے ادھر چیزیں بکھری ہوئی تھی، کہیں چوڑیاں تو کہیں جولی وغیرہ۔ زمل اپنے دوپٹے کی سیٹنگ کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں خرم اور باقی لڑکیاں اس کو اسٹیج پر لے جانے کے لیے آنے والی تھی۔ نفیس کوڑے طبقے کا نازک سا بارڈر پہ کاملا نٹ کا گرین، یلو اور مہرون کمبینیشن سے مزین دوپٹے کا زمل ہلکا سا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، جبکہ مہرون اور پیلے نٹ ہی کے ہرے بنارسی چوڑی دار پاجامے پہ پیروں میں کندن کی پازیب پہنی ہوئی تھی۔ میک اپ کے نام پر بس ہلکی سے گلابی رنگ کی لپ گلوز کو ہی اس نے اپنے چہرے کی زینت بنانا مناسب سمجھا تھا۔ وہ خود کو ہر زاویے سے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ جولی کے طور پر اس نے موتی اور گیندے سے گندی ماتھا پٹی، ٹاپس اور موتیے سے ہی بنی گلے کی مالا زیب تن کی ہوئی تھی۔ اپنی مہندی کے لیے خود کو سجائے گی اس روپ میں دیکھ کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی حیا سے نظریں جھکا گئی تھی۔ کتنا اچھوتا احساس تھا آج کے اہم دن کا۔ زمل کے لیے لفظوں میں بیان کرنا دل کے اس حسین احساس کو ناقابل بیان تھا۔ آج وہ پور زید کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے سجی تھی۔ دو روحوں کے ملاپ میں بس اب کچھ ہی گھنٹوں کا فاصلہ تھا۔ وہ زید کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی تھی جب اس کا دھیان اس گفٹ پر گیا جو اس دن زید کی طرف سے اس کو موصول ہوا تھا۔ ریسٹورنٹ میں وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھی اور اپنی جیولری کے پارٹ سے محملی کیس نکال کر واپس آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ نت پہننا اس کے لیے کافی مشکل کام ثابت ہو رہا تھا، مگر وہ پوری کوشش کر رہی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب شوہر کو کسی بھی طرح سے مایوس نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ تو پھر زید کا اتنی چاہت سے دیا گیا تحفہ تھا۔ 10-15 منٹ کی کوشش کے بعد آخرکار وہ نت کو اپنی ناک کی زینت بنا ہی چکی تھی۔ نازک سی 3 انچ کی گول نت جس میں بالکل اس کے لباس کے ہی ہم رنگ کرسٹل کے چھوٹے چھوٹے موتی ڈالے ہوئے تھے۔ اس کو خود پہ زید کی ہم سفر بننے پہ رشک محسوس ہوا تھا۔ نت پہننے کے بعد اس کے سراپے پہ مزید 4 چاند لگ چکے تھے۔ ابھی وہ اپنا جائزہ ہی لے رہی تھی جب اس کے کانوں میں زید کی آواز خوبصورت گیت گنگناتے ہوئے انداز میں سنائی پڑی تھی۔ دروازے پہ دستک دینے کے بعد وہ اندر آنے کی بجائے یا دروازہ اندر آ کے بند کرنے کی بجائے دروازے کو مکمل طور پہ وا کر کے چوکھٹ پہ بیچوں بیچ کھڑا ہو چکا تھا۔ زمل اس کی آواز سے یکدم چونکی تھی اور ایڑیوں کے بال اس کی طرف گمی تھے۔ زید اس کو پلک جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اس کے سامنے اتنی سج سنور کے کھڑی تھی۔ وہ زید کی نظروں کے ارتکاز پہ خود میں سمٹ گئی تھی۔ حیا کے کئی رنگ اس کے چہرے پہ بکھرے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ زید اس وقت اس کے کمرے کے دروازے کے چوکھٹ کے بیچوں بیچ آ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی بولتی نظروں سے کنفیوز سی ہو کر بولی تھی۔ اس سے پہلے وہ کبھی زید کے سامنے اس طرح سے بوکھلائی نہیں تھی، یا شاید یہ وقت اور اس رشتے کے تقاضے تھے جو اس پہ ایک الگ ہی انداز میں اپنا اثر چھوڑ رہے تھے۔ زمل کچھ لمحے بس خاموش ہو جاؤ، میں زیادہ دیر نہیں یہاں رکوں گا۔ وہ چوکھٹ سے ٹیک لگائے سفید کلف کا کرتا شلوار کے ساتھ ہرے رنگ کا صافہ سامنے کی طرف دونوں شانوں پر ڈالے، اس پہ تصاد دونوں آستینیں اوپر کی طرف فولڈ کیے بہت ہی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ زمل اس کے ایک جذبے کے عالم میں کہنے پہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ زید اب کیا بت بنے ہی کھڑے رہو گے؟ مجھے دیکھ لیا نا، اب جاؤ، اگر ابھی کوئی آ گیا نا تو بہت ریکارڈ لگے گا۔ زمل میں تمہارے ہر نقوش کو اپنی بصارت میں محفوظ کر رہا ہوں۔ میں اپنی زندگی کے اس انوکھے اور حسین لمحوں کو اپنے دل کے اندر جگڑ رہا ہوں۔ زید کے لہجے میں عجیب سی وارفتگی در آئی تھی۔ چلو نا زید، اگر دیکھ چکے ہو تو جاؤ بھی نا، سب آنے والے ہوں گے مجھے لینے کے لیے، وہ گھبرا کر بولی تھی، جبکہ زید اسی انداز میں اس کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ زید کیا ہو گیا؟ اب کل ہی تو ہماری بارات ہے، اس کے بعد جتنا دل چاہے دیکھتے۔ زید نے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ زمل بولتے بولتے رک گئی۔ زید بھرپور اس کو اپنی نظروں میں بسا کر جس طرح سے آیا تھا اسی طرح واپس پلٹ چکا تھا۔ گل کو ہوش آ چکا تھا، وہ اب مکمل طور پر خطرے سے باہر آ چکی تھی۔ شدید ذہنی انتشار کا شکار رہنے کی وجہ سے وہ اپنی میموری لاس بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر فضا کیسی ہے ہماری پیشر رحم؟ اندر آتا گل کے پاس بیٹھی فضا سے استفسار کر رہا تھا۔
فی الوقت تو انجیکشن کے زیر اثر سو رہی ہے، فضا نے جواب دیا، اور پھر چند لمحے ٹھہر کر مزید گویا ہوئی۔ ڈاکٹر راہم ابھی ان کو ہوش آیا ہے، مگر ان کی میموری بالکل بلینک ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر فضا، اس میں اتنا گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ میں نے سینئر ڈاکٹر عبداللہ سے ڈسکس کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کی میموری کسی ایسی صورتحال کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے بلینک ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہاسپٹلائز ہوئی ہیں، مگر چند ہی دنوں، مہینے یا سال میں آہستہ آہستہ، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی واقعہ ایسا ہو جو ان کے ذہن میں بری طرح سے اثر چھوڑ دے۔ اس کے ہونے سے بھی 70% چانسز ہیں میموری بیک ہونے کے۔ راہم نے پوری تفصیل سے جواب دیا تھا، اور اب وہ سوالیہ نظروں سے فضا کو دیکھ رہا تھا، گویا اب اگلی اس کی بات کا انتظار کر رہا ہو۔ تو کیا تم نے ڈاکٹر عبداللہ کو اس کے ساتھ ہوئی زیادتی؟ نہیں ڈاکٹر فضا، میں نے اپنے طریقے سے بات کی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ فضا ہر ممکن کوشش کر رہی تھی گل کو سپورٹ کرنے کی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی عزت پہ مزید کوئی تازیانے لگائے، اس لیے وہ اس کے کیس راہم کے ساتھ مل کر بہت رازداری سے حل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر فضا، میں پرسوں اپنے گھر جا رہا ہوں، مگر ڈاکٹر راہم، میں کیسے اکیلے اس کیس کو حل کر سکوں گی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ راہم کے ہونے سے اس کو بہت ڈھارس ملی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فضا، میں بالکل بھی اس مشکل وقت میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، مگر میری مجبوری ہے کہ میرے بھائی کا والدہ ہے، اور چلیے کوئی بات نہیں، آئی ول مینیج، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں گل کو اپنے ساتھ پرسوں اپنے گھر لے جا سکتا ہوں، جب تک کوئی حل نہیں مل جاتا، مگر ڈاکٹر راہم آپ کے گھر والے، میں ان کو ہینڈل کر لوں گا، اس طرح میں گل اور آپ کو تنہا مشکل وقت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ فضا ممنون سی اس کو دیکھنے لگی۔ مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا، رسموں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کھانے کا دور شروع ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے تھے۔ بینکویٹ میں چند ہی بس اب گھر کے افراد بچے تھے۔ گرین شرٹ، یلو خوبصورت اور نفیس طبقے کے کام والے لانگ شرٹ پہ بالکل پلین پلاسٹک کے کپڑے کا بنا ہوا گوٹ والا غرارہ، اور پیروں میں پینسل ہیل پہنے وہ بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ آدم پورا وقت اسی پہ فوکس کیے ہوئے تھا، اور ساتھ ساتھ تمام بکھیرے بھی نپٹانے میں مشغول تھا۔ پورم، ادھر آؤ، بتاؤ، کوئی بھی نہیں ہے باہر کا، بس گھر ہی گھر کے لوگ ہیں، چلو تھوڑا سا ڈانس کر لیتے ہیں۔ پورم کی کزن ہیرا نے اس کو باقی لڑکیوں کی طرف گھسیٹا تھا، جو پہلے ہی کسی گانے پر ڈانس کرنے میں مصروف تھی۔ پورم تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، بس ہیرا کے بلانے کی دیر تھی۔ پورم نے ایک نظر پورے بینکویٹ پہ ڈالی کہ کہیں آدم تو اس کے آس پاس موجود نہیں، اور یہ دیکھی کہ اس کے چہرے پہ خوشی پھوٹ پڑی تھی۔ آدم اس کے جائزہ لینے پر کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ پورم جلدی سے اسٹیج کی طرف بڑھی تھی، جہاں پہلے ہی لڑکیاں موجود تھیں۔ دوپٹہ سر سے اتار کے کمر کے گرد لپیٹا تھا، اس طرح دوپٹہ کمر کے گرد لپیٹنے سے اس کے پورے سراپے کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ نازک سی کمر پہ جوتا پیلا پراندہ اور ماتھے پہ لگا موتی اور گیندے کا ٹیکا اس کے نوم اور حسن کو ہر انداز میں نمایاں کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں سسرال نہیں جاؤں گی، ڈولی رکھ دو کہارو، سال دو سال نہیں جاؤں گی، ڈولی کو گولی مارو۔ زارا اور ہینا نے اپنے وقتوں کے کچھ گانے آج مہندی میں لگوائے تھے، جن میں سے اس وقت کا ایک بہت ہی پرانا گانا ساؤنڈ سسٹم پر چل رہا تھا۔ پورم نے بڑے مزے سے اس پہ اپنے ڈانس کے اسٹیپ شروع کیے تھے، یہ دیکھ کے بغیر کہ آدم کسی گیٹ کو باہر سے رخصت کر کے گیسٹ کو باہر سے رخصت کر کے واپس اندر آ چکا تھا، اور بہت ہی ہونہار نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ پورم نے گانے کے سر و تال پہ خود کو گول گھمایا تھا، یہ یاد رکھے بغیر کہ وہ ابھی بھی پینسل ہیل میں ہی تھڑکنے میں مصروف ہے۔ اسٹیج سے نیچے اترنے کے لیے بنائے گئے 2 اسٹیپ پر اس کا پاؤں ڈانس میں گول گھومتے ہوئے بڑا تھا، اور وہ پورے طریقے سے اسٹیج کے نیچے گری تھی۔ گرنے کی وجہ سے پاؤں بری طریقے سے مڑا تھا، شاید موچ آئی تھی۔ آدم، جو بہت دیر سے ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا، بھاگتا ہوا خرم تک پہنچا تھا۔ اوئی ماما، میرا تو پاؤں ہی نہیں ہل رہا، وہ زور زور سے روتے ہوئے بولی تھی۔ ہینا اور زارا بھی اس کو تکلیف میں دے کر بہت پریشان ہو چکی تھی۔ آدم تیزی سے بڑھا اور اس کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھا کر باہر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا، آپ لوگ فکر نہیں کریں، جو بھی ہے مووی وغیرہ آرام سے بنوائے، میں خرم کو لے کر جا رہا ہوں، پریشان نہیں ہو، یہ ٹھیک ہے بالکل۔ یہ کہہ کر وہ روتی سسکتی اس کے گریبان کو سردی زطا میں آدم کے چوڑے سینے کے کرتے کے بٹن توڑ بیٹھی تھی۔ وہ تکلیف سے
ان قریب بے ہوش ہونے کے قریب تھی، وہ خرم کو بازو میں بڑے بھاگتا ہوا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر گاڑی تک پہنچا تھا۔ طاہر اور احمد صاحب کو بھی اب اپنی بہن فلک کے ساتھ ساتھ خرم کی بھی فکر ستانے لگی تھی۔ خرم کا تو پیر مڑ گیا تھا، جبکہ فلک اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے فنکشن بھی اٹینڈ نہیں کر سکی تھی اور گھر پر ہی تھی۔ طاہر صاحب نے زارا کو اشارہ کیا کہ اب جلد از جلد تصاویر وغیرہ کا سلسلہ ختم کرو۔ زید اور جمل کو بھی اب آرام کی ضرورت ہے، دونوں بہت تھک چکے ہوں گے، 2-3 گھنٹے سے بیچارے اسٹیج پر ہی بیٹھے تھے۔ زید نے کیمرہ مین کا اشارہ ملتے ہی جمل کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا، اس کو اپنے ساتھ اسٹیج سے اتارنے کے لیے۔ زید نے خوبصورت سے صوفے پہ براجمان دلہن بنی جمل کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کھڑا کیا تھا اترنے کے لیے۔ وہ دونوں بھی اسٹیج سے اتر ہی رہے تھے جب کئی لینڈ کروزر کے باہر آ کے رکی تھی اور پھر اس میں سے میر حنید ایک انداز سے جمپ لگا کر نیچے کود کر اترا تھا۔ بلیک شرٹ پہ جینز پہنے ہوئے نازک وہ سیدھا چلتا ہوا اس کی بھی پرواہ کیے بغیر زید اور جمل کی طرف بڑھا تھا۔ میر حنید کے ساتھ پیچھے اس کے باوردی گارڈ بھی اس کو فالو کر رہے تھے، سب گارڈز کے ہاتھوں میں جدید قسم کا اسلحہ موجود تھا۔ احمد، طاہر، زارا اور ہنا کے چہرے لٹھے کی مانند سفید پڑ چکے تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی دادا دادی سمیت امید نہ تھی کہ میر حنید اس ساہس سے وار کرے گا۔ ہو گیا دل خوش، کر لیے اپنے ارمان پورے تم لوگوں نے، چلو اب میرا دل خوش کرنے کا ٹائم آن پہنچا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 7 کھڑے گارڈ سے گن جھپٹنے کے انداز میں لی تو سیدھا نشانہ زید کو بنایا تھا۔ جمل کی پوری کی پوری آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی تھی، اس کو میر حنید سے اتنے بڑا اقدام اٹھانے کی امید نہ تھی۔ میر حنید، اس کو چھوڑ دو بیٹا، جو تم کہو گے ہم لوگ تمہاری بات مانیں گے۔ سب سے پہلے دادا سکتے سے باہر آئے تھے اور پھر جلدی سے اس وقت معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے گویا ہوئے تھے۔ جو میں نے کہا تھا وہ تو آپ لوگوں سے ہونے والا نہیں ہے، اور مجھے بہت اچھی طرح سے پتا کہ آپ لوگ کسی صورت میں مانیں گے نہیں، اس لیے بجائے آپ مجھے کسی بچے کی طرح لالی پاپ کا لالچ دینے کی بجائے جو میں کام کرنے آیا ہوں وہ کرنے دیں۔ اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور آپ کے پوتے کی جان بھی سلامت رہے گی۔ زارا نے پاس سکی کرسی کو سختی سے تھاما تھا تو گویا قسمت نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ میر حنید نے ایک ہوائی فائر کر کے سب کو اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ اس کے سارے گارڈز بینکویٹ میں موجود چند ہی لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، ایسے کہ اگر کوئی بھی ہلکی سی بھی جنبش کرتا تو وہ کسی بھی طرح کا ایکشن لینے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ احمد صاحب ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولے۔ آپ کی بیٹی کو، میر حنید برہمی سے بولا، اس کے باوجود بھی کہ وہ کسی کے منقوہ ہے اور آج اس کی مہندی ہے۔ منقوہ ہے مگر رہے گی نہیں، استہزائی انداز میں بولا۔ گن ہنوز زید کے اوپر تنی ہوئی تھی۔ مارے گانا مجھے مار دے، مگر میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ میں اپنی ہی منقوہ کو تیرے کھلونے سے ڈر کر آزاد کر دوں۔ واقعی؟ یہ کہنے کی فوراً بعد میر نے ایک فائر کیا تھا جو زید کے بائیں پیر کو چھوتا ہوا نکل گیا تھا۔ زید! جمل چیخی تھی، زید کا پوائنچا دیکھ کے جو اب سفید سے سرخ رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ باقی سب افراد کی بھی حالت زید کو دیکھ کر جمل جیسی ہی تھی، سبھی افراد کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ زارا اور ہنا کا رو رو کے برا حال تھا۔ زید لڑکھڑا کے گرنے کو تھا جب احمد صاحب نے اس کو تھاما تھا۔ دیکھو میر حنید بیٹا، صبر کرو، طریقے سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ طاہر صاحب بولے۔ کوئی بھی شخص نہیں بولے گا، جب میں بات کر رہا ہوں تو صرف میں ہی بات کروں گا۔ ہاں بھائی صاحب، آپ بتاؤ، تم جمل کو خود 3 لفظ کہہ کر آزاد کرو گے یا پھر میں اس کو بیوہ کر دوں؟ یہ کہہ کر میر حنید نے دوبارہ ٹریگر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ رک جاؤ حبردار، جو تم نے اب دوبارہ زید کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ جمل روتے ہوئے چنگاری تھی، اسے زید کے پیر سے نکلتا ہوا لہو کا ایک ایک قطرہ اپنے دل پہ گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زید، میں کہتی ہوں مجھے چھوڑ دو۔ جمل، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں مر جاؤں گا مگر تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ واہ کیا ڈائلاگ مار لیتی ہو تم، زبردست۔ میر نے پسٹل کا دھواں اڑاتے ہوئے زبان کو تالو سے لگا کر آواز نکال کے کہا۔ زید، میں کہہ رہی ہوں مجھے ابھی اور اسی وقت تم سے طلاق چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ کے زور زور سے صرف اسی ایک لفظ کی گردان کرنے لگی۔ لگتا ہے تم چاہتے ہو کہ یہ بیوہ ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک دفعہ پھر زید کا نشانہ بنا رہا تھا۔ وہ فائر کھولنے ہی والا تھا جب اس کے کان میں زید کی مری مری آواز گونجی۔ میں اپنے بقائے میں ہوش و حواس میں جمل احمد کو طلاق دیتا ہوں۔ جب زید ایک دفعہ کہہ چکا
اس وقت میر ہونیت نے ایک زوردار ہوائی فائر کیا تھا اور باقی دونوں دفعہ بھی اس نے یہ عمل دہرایا تھا۔ زمل اپنی تباہی پہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آدم روتی ہوئی حور کو اٹھائے اپنے کمرے کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا اس کو لے کر گیا تھا۔ کمرے کے اندر لے جا کر خرم کو بہت احتیاط سے چیئر پر بٹھایا تو خود واپس روم میں باہر گیا تھا کچھ لینے کے لیے۔ خرم درد سے بری طرح مچل رہی تھی، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا، اوپر سے آدم کی شدید برہمی لیے تاثرات اس کو اندر ہی اندر خوفزدہ کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد آدم واپس کمرے میں آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی پین ریلیف جیل اور چھوٹے سے ٹب میں گرم پانی تھا۔ اس نے وہ گرم پانی چیئر پہ بیٹھی خرم کے قدموں میں رکھا تھا، خود دو زانوں بیٹھ چکا تھا، لب آپس میں بھینچے ہوئے تھے جیسے اپنے غصے کو بڑے مشکل سے ضبط کر رہا ہو۔ خرم حیرت سے اس کے تمام تر کارروائی ملاحظہ کر رہی تھی، البتہ کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ بن پا رہی تھی۔ اپنا پیر آگے کرو، اس کے لہجے میں کراہتگی کا عنصر نمایاں تھا۔ خرم ہچکچاہٹ کا شکار تھی، وہ آدم سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، بار بار اس کو خود پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ آخر ڈانس کیا ہی کیوں۔ اوپر سے آدم کا بازو میں اٹھا کر اس کو بھاگنا سب کے سامنے اور پھر گاڑی سے بھی اتار کر کسی نازک سی گڑیا کی طرح سینس کے کمرے تک لانا، اس کو اس وقت آدم سے ٹوٹ کے شرم آئی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہ تھی جو آدم کی گود میں بڑے مزے سے جھولتی ہوئی خوش ہوتی۔ خرم پیر آگے کرو یار، آدم ایک دفعہ پھر سے جنجرا کر بولا۔ خرم چونک کے واپس حواسوں میں لوٹی تھی، میں خود لگا لوں گی۔ وہ آدم کو پین ریلیف جیل کا جار کھولتے ہوئے دیکھا بولی، گھبراہٹ سے اس کو اپنے پیر پہ آئی موج کا بے احساس ظاہر ہو چکا تھا۔ آدم نے ہونہار نظروں سے خرم کو دیکھا تھا اور پھر لہجے میں تیزی لیے ہوئے گویا ہوا، ایسے کام ہی نہیں کرنے چاہیے بندے کو جس کی وجہ سے بعد میں ہفت اٹھانی پڑے۔ آدم نے اپنا ہاتھ بڑھا کے خود ہی اس کا غرارے میں چھپا پاؤں اپنے آگے کیا۔ خرم ہچکچا کے خود میں سمٹ سی گئی تھی، مگر کانپتے لبوں کو جنبش دینے کی ہمت نہ بن رہی تھی۔ میں خود نہیں گئی تھی ڈانس کے لیے، وہ تو ہاں تم تو ننھی دودھ پیتی بچی ہو جو کوئی تمہیں کھینچ کے لے گیا اور تم کھینچتی چلی گئی۔ آدم جب بولا تو انداز ایسا تھا جیسے ابھی دو لگا دے گا۔ میں نے بہت وہ ایک دفعہ پھر ہمت کر کے کہنا شروع کیا، اسٹاپ اٹ اینڈ انف از انف۔ خرم، میں اب تمہاری کسی بھی اوٹ پٹانگ قسم کی بات کو نہیں سنوں گا۔ میں آج آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں، اپنی ان من مانیوں سے باز آ جاؤ، اس کے بعد میں پھر سمجھاؤں گا نہیں بلکہ میں عمل کر کے دکھاؤں گا۔ اتنا تو مجھے ہی اندازہ ہے کہ تم میرے مزاج سے اچھی طرح سے واقفیت رکھتی ہو۔ یہ کہہ کر آدم نے ہاتھ میں پکڑا خرم کے پیر پہ اوپر آیا غرارہ تھوڑا سا اونچا کیا تھا۔ آدم کے دماغ کا پارا ایک دفعہ پھر 104 ڈگری پہ جا پہنچا تھا۔ وہ ابھی بھی وہی پینسل ہیل کو اپنے نازک پیروں کی زینت بنائے ہوئے تھی۔ آدم نے اس کا پیر سینڈل میں سے آزاد کیا تھا اور سینڈل کو اٹھا کر غصے سے زور سے دور اچھال دیا تھا۔ خرم نے آدم کے پرتعش انداز سے گھبرا کر آنکھیں بند کی تھی، سہتی سے جیسے کبوتر ہتھا دے کر ڈر کے کر جاتا ہے۔ نہ یہ میں نے اس ڈریس کے ساتھ تمہیں دلائی تھی اور نہ میں نے یہ تمہیں پہننے کو کہا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے خرم کے سرخ مہندی ڈچے پیروں کو تھامے موج کی نوعیت کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا، جبکہ خرم کے تو پورے وجود میں گویا 100 واٹ کا کرنٹ چھو گیا تھا۔ میرا پیر ٹھیک ہے، خرم نے کہتے کے ساتھ ہی اپنا پیر کھینچنا چاہا تھا۔ آدم اس کا ارادہ بام چکا تھا، اس لیے بڑی پھرتی سے اس نے خرم کے پیر پہ اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ کیا ہاک ٹھیک ہے، اچھی خاصی موچ ہے پاؤں میں۔ اب کی بار لہجے میں کچھ نرمی پیدا کی گئی تھی، کافی گہری لگتی ہے، وہ خود سے بڑبڑایا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے خرم کے سراسیمہ چہرے کو دیکھا، اپنا ایک ہاتھ بڑھا کے اس کے لبوں پہ رکھا، اس طرح کہ اس کی چیخ کمرے سے باہر نہ جانے پائے۔ کئی ملازم گھر میں موجود تھے۔ آدم کے اس اقدام پر خرم کی آنکھوں میں وحشت سے سوار ہو چکی تھی، اس کو نہ جانے کیوں آدم سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ جبکہ دوسری طرف آدم نے بڑی تیزی سے دوسرے ہاتھ کا استعمال کیا تھا اور ایک ہی لمحے میں اس کے پیر کی موچ کو جھٹکا دے کر نکال دیا تھا۔ خرم کی خوف اور وحشت سے واہ ہوئی آنکھیں، جن میں سے نکلتے ننھے ننھے موتی اس کے ہاتھ کی پشت کو بھگو رہے تھے۔ آدم نے اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر چند لمحوں کے لیے جیسے مسمرائز ہو گیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ ٹھٹکا تھا۔ خرم نے خود آزاد کروانے کی کوشش میں آدم کو جھنجھوڑا۔ آدم ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس سے دور ہوا تھا۔ یہ جل پیر پہ لگا لو اور کچھ دیر پیر ٹب میں رکھنا، آرام آ جائے گا، اور ہاں سونے سے پہلے یہ پین کلر کھا لینا۔ یہ کہہ کر وہ الماری سے خرم کا ایک لان کا ڈریس نکال کر ہینگر سمیت الماری کی ہولڈر پر لٹکا کر چلا گیا تھا، بغیر خرم کی طرف دیکھے۔ چند ماہ بعد ہند کا رشتہ عالم خان کے بیٹے احمد خان
والد کے دوست کا بیٹا کے گھر طے پا گیا تھا اور پھر اس کے 2 ماہ بعد ہی اس کی شادی احمد سے ہو گئی تھی۔ احمد کی محبت نے حنا کے ماضی کی تمام تار زخم بھی بار دیے تھے۔ عالم خان کی فیملی میں حنا کی ماضی سے سب لا علم ہی تھے۔ اس کے باوجود بھی احمد نے بڑے ضعف کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی بھی حنا کو اس کے ماضی کا تانا نہ دیا تھا۔ زمل کی پیدائش حنا کی شادی کے 1.5 سال بعد ہوئی تھی، جس کے بعد حنا بالکل ہی اپنے شوہر اور بیٹی میں مگن ہو چکی تھی۔ وہ پوری سنسیئرٹی سے احمد کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھا رہی تھی۔ وہ لوگ لٹے پٹے گھر واپس آ چکے تھے۔ رات کے 1 بجے کا وقت ہو چلا تھا۔ گھر کے تمام تار افراد ماتم کی سی حالت میں لوٹے تھے جیسے کسی اپنے کو دفن کر کے آئے ہوں۔ زمل کو حنا نے بڑی مشکل سے تھاما ہوا تھا۔ وہ تو جیسے بس ایک زندہ لاش ہو چکی تھی۔ آدم کمرے سے باہر نکل کر پانی پینے کچن کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر ان پر پڑی تھی۔ زمل کا بکھرا بکھرا سراپا مٹا مٹا سا کاجل ادموا وجود، جس کو حنا نے بڑی مشکل سے سنبھالا ہوا تھا، جبکہ زارا کے چہرے پہ بھی کسی قسم کے تاثرات رقم تھے۔ کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ سب اس طرح سے کیوں چہرے پہ بڑا بجائے کھڑے ہیں؟ آدم پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی چھٹی ہنس کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ امی کیا ہوا ہے؟ وہ ماں سے مخاطب ہوا۔ زارا نے بس اس کو ایک غم میں ڈوبی نظر سے دیکھا اور صوفے پہ گرنے کے انداز میں ڈیسی گئی تھی۔ چاچی کیا ہوا ہے؟ کیا ہی کچھ بتائیں بابا اور چچا کہاں ہیں؟ وہ اب حنا سے پوچھ رہا تھا۔ آدم بھائی سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ میں سب کچھ کھو بیٹھی ہوں، مجھ سے میرا سب کچھ چھن گیا ہے۔ آج میری محبت کا جنازہ اٹھا ہے، حنا کے بجائے زمل نے جواب دیا تھا۔ وہ پریشان سا زمل سے مزید کچھ دریافت کرتا۔ اس سے پہلے زمل حنا کی آغوش میں جھولتی چلی گئی تھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب آدم آندھی طوفان کی طرح ڈرائیو کر کے میر حنیف کے گھر پہنچا تھا۔ گاڑی کا دروازہ باہر سے بند کر کے وہ اتر کے چوکیدار سے لڑ رہا تھا۔ گیٹ کھول ورنہ میں تیری جان لے لوں گا۔ صاحب جی بتاؤ تو کس سے ملنا ہے؟ مجھے تیری سو کارڈ مالک میر حنیف سے ملنا ہے۔ سر جی ہم ایسے گیٹ نہیں کھول سکتے، ہم تم کو اندر جانے نہیں دے گا، ہمارے سر کا آرڈر نہیں، آپ صبح آنا۔ صبح تو میں جب آؤں گا نا جب یہاں پہ میں کسی کو زندہ چھوڑوں گا۔ وہ گیٹ پہ کک لگا کے بولا۔ میر حنیف سمجھتا کیا ہے خود کو، بڑا آدمی ہو کہ اپنے لیے، میرے لیے وہ ایک گھٹیا شخص ہے، کسی کے گھر کی عزت سے کیسے کھیل سکتا ہے؟ آدم بری طرح گرج رہا تھا جب گارڈ روم کا انٹرکام بجنے پہ دوسرے گارڈ نے میر حنیف سے بات کر کے اس کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ آدم نے ایک جھٹکے سے گارڈ کو دھکا دیا تھا اور تیز قدم اٹھاتا میر کے کشادہ لان کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کر بولا، کہاں ہے تو میر حنیف؟ اگر مرد ہے تو میرے سامنے آ کر مجھے میرے ہر سوال کا جواب دو۔ وہ لان میں کھڑا ہو کر زور زور سے دوڑ رہا تھا۔